ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. احمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے. چھٹے سپارے کے آخری کی آیات میں اور 7ویں سپارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نصارہ جو ہے وہ یہود اور مشرکین کی بنسبت مسلمانوں سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یعنی کہ یہود اور مشرکین تو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور نصارہ ان کی بنسبت مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت کے جو نصارہ عیسائی تھے ان کے بادشاہ نجاشی انہوں نے جو ہے صحابہ کرام کو اور کچھ صحابیات ساتھ ان کو پناہ دی. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی تو عیسائیوں کے جو ہے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے کتنے مشابہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور یہ حضرات جو ہے ایمان لیا ہے. البتہ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ نصارہ عیسائی مسلمانوں کے لیے جو ہے حق میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. اور اسی ایک وجہ قرآن نے یہ بھی بیان کی ذالک بأنہم قسیسین و رہبانا کہ ان میں جو ہے مشائخ اور علماء ہے اور یہ نصارہ اور عیسائی جو ہے تکبر بھی نہیں کرتے تھے. ان کے اندر تواضع تھی، عدل و انصاف تھا. تو جن نصارہ کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ مسلمانوں کے حق میں نرم گوشہ رکھیں گے. آج کل کے نصارہ اور عیسائی تو جو ہے مسلمانوں کے بدترین جو ہے وہ دشمن ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں تو بہت سارے ہیں ہی ایتھیسٹ، نادین اور خدا کے بھی منکر ہیں. اور جو نصارہ ہیں بھی وہ یہود کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے جو ہے بدترین دشمن ہیں. مسلمانوں کو انہوں نے بہت سارے نقصان پہنچایا ہے. تو اس آیت کی مصداق وہ نصارہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو حلال پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں تو ان کو حرام مت قرار دو. جس طرح بہت ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ان کو حلال سمجھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حلال پاکیزہ چیزیں جو ہیں چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو ان کو حرام سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی اور حلال قرار دی ہیں قرآن نے کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. البتہ وقتی طور پر کسی طبی غرض کی وجہ سے جیسے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں بڑے کا گوشت نہیں کھاؤ تو اس سے بچنا وقتی طور پر یہ جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے نظریے کے تحت جو ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کسی کو حرام سمجھنا یہ تو جو ہے کفر ہو جائے گا. اور اگر نظریہ تو یہ نہ ہو لیکن اس کو ثواب سمجھا جائے تو وہ رہبانیت کی طرف چلے جائے گا. اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا کسی طبی یا شرعی غرض کی وجہ سے وقتی طور پر کوئی حلال چیز کوئی آدمی استعمال نہ کرے تو جو ہے اس کی جو ہے شرعاً اجازت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا قسم کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیں آدمی جو قسم کھاتے ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. اس میں 2 کا تعلق زمانے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. بسا اوقات جو ہے آدمی اپنے گمان کے مطابق کوئی قسم کھاتا ہے حالانکہ وہ بات غلط ہوتی ہے لیکن آدمی اپنے گمان کے مطابق جو ہے قسم کھا رہا ہوتا ہے. چونکہ وہ آدمی قصداً اس میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ احتیاط کرنی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کو یمین نفس کہتے ہیں. دوسری جو ہے ماضی کے کسی واقعے پر جو ہے جھوٹی قسم کھانا کہ آدمی کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر وہ اس کے اوپر قسم کھا لیتا ہے. اس کو یمین غموس کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. البتہ اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم جو مستقبل کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے کسی کام کے کرنے کی اور پھر وہ نہیں کرتا، کسی کام کے نہ کرنے کی اور پھر اس کو کر گزرتا ہے تو قسم جب ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے. جیسے کوئی قسم کھا لے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا، اب اگر وہ اس کے ساتھ کاروبار کر لے گا تو جو ہے قسم ٹوٹ جائے گی. اور پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلا دے درمیانے درجے کا، یا جو ہے کپڑا پہنا دے یا غلام آزاد کر دے. اور اگر ان میں سے کسی کی طاقت نہیں رکھتا تو 3 روزے جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ رکھنے ہوں گے. البتہ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ چھوٹی باتوں پر قسم کھانا جو ہے یہ جو ہے نامناسب ہے اور شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. اور خصوصاً کاروبار کے اندر قسمیں کھانا جبکہ وہ قسم سچائی پر بھی مبنی ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کاروبار میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہے. تو قسم جو ہے بہت اہم امور میں کھائی جائے وقتی طور پر. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو شراب اور جوئے سے بچو. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ جو ہے شیطانی عمل ہے
اور تمہیں نماز سے بھی روکتی ہیں، اور تمہارے درمیان جو ہے جھگڑا اور فساد کروانے والی چیزیں. ظاہر سی بات ہے شراب جب پیے گا کوئی شخص تو اس کی عقل جو ہے مغلوب ہو جائے گی، اور جب عقل نہیں کام کرنا چھوڑ دیا تو آدمی اول فول بکے گا، اس سے جھگڑے ہوں گے، لڑائی فساد ہوگی. اور جوئے کے اندر بھی اگر کوئی شخص جیت جاتا ہے، دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے دل میں دوسرے کی نفرت آئے گی، حسد پیدا ہوگا، اور جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے حرام اور حلال برابر نہیں ہے، ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہیں. اگرچہ ناپاک یا حرام چیزیں تمہیں بھلی لگتی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ اگر معاشرے کے اندر برائی عام ہو جائے، حرام اشیاء کا استعمال عام ہو جائے، ناپاک چیزوں کو جو ہے اچھا سمجھا جانے لگے، تو یہ اس کی کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہ حق ہونے کا معیار قلت ہے، نہ حق ہونے کا معیار کثیر ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اصول بیان کیے ہیں اس کے اوپر پرکھا جائے گا. قرآن و سنت نے جس کو حلال قرار دیا ہے، جس کو پاک قرار دیا ہے، وہی حق ہے، اور دوسری جانب جو ہوگا وہ باطل پر ہوگا. قلت اور کثرت جو ہے حق اور باطل کے جو ہے معیار نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے تعامل کے اوپر اس کو پرکھا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیجا اور لایانی سوالات، لایانی سوالات کرنے کی جو ہے ممانعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. اس آیت کا شائع نزول یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، جن کا نام حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے یا ایک بار حج کرنا کافی ہے؟ تو آپ خاموش رہے. انہوں نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا تم پر کرنا، اور تم پھر اس کی طاقت نہیں رکھتے. اس سے پتہ چلا کہ شرعی مسائل کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں جانا اور بال کی کھال اتارنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور خصوصاً ایسے سوالات کے پیچھے پڑنا جو لایانی قسم کے سوالات ہوتے ہیں. جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اصحاب کہف کی کتے، اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کا نام کیا تھا، اس کے کتے کا رنگ کیا تھا، آدم علیہ السلام نے کس درخت سے کھایا تھا. اس قسم کے سوالات کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عملی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے اور ان کو سیکھنا چاہیے، جن کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا اور آخرت کے اندر سوال ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے گھر والوں کی اور خاندان والوں کی اصلاح کرنا لازم ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو تبلیغ نہیں کرنی، دوسروں کو دین کی دعوت بھی دینی ہے، لیکن یہ مضمون ہے کہ آپ دوسروں کو تو بڑا دین سکھا رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہیں. تو اپنی اصلاح کی فکر اول درجے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی جو ہے اس امت کی ذمہ داری ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ پاک رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور ان سے سوال ہوگا. فیقول ماذا اجبتم، جب تم نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا، دعوت قبول کی یا نہیں؟ تو رسول فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں یقین علم نہیں. کیونکہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ یقین پر ہوگا، اور دلوں کے اندر ایمان تھا یا نہیں تھا اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام جو ہے وہ دلوں کے حال نہیں جانتے، غیب نہیں جانتے. تو انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے اپنے علم کی نفی فرما دیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ آپ ہی عالم الغیوب ہیں، جو ہے بن دیکھی چیزوں کو جاننے والے، غیب کو جاننے والے، آپ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائیے. اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ پاک جو ہے، کیونکہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا اور بعض نے خدا ہی قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی نفی فرما دیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ میں نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور آگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے فرمائیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینے جائیں تو یہ آپ کے بندے، آپ حق رکھتے ہیں ان کو عذاب دینے کا، اور اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں تب بھی آپ جو ہے غالب اور حکمت والے ہیں. آگے سورہ انعام شروع ہوتی ہے. انعام چوپائے کو کہتے ہیں، پالتو جانور کو کہتے ہیں جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. اور یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر اصل عقائد کی اصلاح ہے، اور عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس کے اندر یہ فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو ہے اللہ ہی کی ذات کا حکم چلتا ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں، تمہارے کھلے ہوئے حالات کو بھی جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور کیا کما رہے ہو، کیا کاروبار کر رہے ہو، کس طریقے سے کما رہے ہو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. ہم معاملات کے اندر آزاد نہیں ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا. قیامت کے دن جو 5 سوال ہیں ان میں سے 2 سوال معاملات سے متعلق ہیں،
من این اکتسبہ کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ کہاں خرچ کیا. یہ قیامت کے دن جو ہے یہ بھی جو ہے سوال ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک جملہ کہلوایا اور ہمارے نظریہ عقیدے کی اصلاح فرمائی. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ من چاہے اور مطالبات کرتے تھے اور معجزے مانگا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دو، مکے میں پہاڑ ہے ان کو دور لے جاؤ. تو آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آپ فرما دیجیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ خزانوں کا مالک اللہ کی ذات ہے. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، نہ آنے والی خبروں کو میں جانتا ہوں. ہاں اللہ پاک مجھے کسی چیز کی اطلاع کر دیں تو اللہ کے بتانے سے میں جانتا ہوں، لیکن بذات خود پوشیدہ چیزوں کو اور آنے والی خبروں کے متعلق مجھے علم نہیں. ولا اقول لکم عندی انی ملک، اور نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. آگے جو ہے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم. بعض مشرکین کے سردار نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے مجلس میں جو صحابہ کرام جو بیٹھتے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں آپ ان کو اٹھا دیں. تو قرآن کریم نے جو ہے اس کی ممانعت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ صبح و شام جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں اور دین کی طلب رکھتے ہیں اور آپ کی مجلس میں آپ سے دین سیکھتے ہیں، ہرگز ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں. اس سے یہ اصول پتہ چلا کہ جو طلب رکھنے والے ہیں وہ مقدم ہیں، آپ ان کو دین سکھائیں. جو بے طلب لوگ ہیں اور جو ہے دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کی فکر بھی اپنے فکر کرنی چاہیے، لیکن وہ ثانوی درجے میں، وہ دوسرے درجے میں. کیونکہ دیکھیں جو طلب لے کر آ رہا ہے اس کو آپ دین سکھائیں گے تو اس کا جو ہے عمل کرنا وہ یقینی ہے، اس کا فائدہ ہونا یقینی ہے. اور جو پہلے ہی بے طلبے ہیں اور اپنی جو ہے قسم کی شرائط رکھنے دین سیکھنے کے لیے، تو وہ ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ یقینی نہیں. اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں وہ جو ہے ان کو جو ہے مقدم رکھا جائے کیونکہ ان کا فائدہ بھی یقینی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو خبردار دیا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو ورنہ اللہ اس پر بھی قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے، جیسا اللہ پاک نے جو ہے قوم لوط پر جو ہے آسمان سے پتھر برسائے، کہ تمہارے نیچے سے عذاب دے دے جیسے بعض قوموں پر زلزلے آئے. او یلبسکم شیعا، یا تیسری قسم کا عذاب یہ ہے کہ تمہیں آپس میں تقسیم کر دے، تم دھڑوں میں بڑھ جاؤ اور آپس میں تمہیں بھڑا دے، اختلافات ڈال دے. جیسے کہ آج کل ہے تو ہمیں تو جو ہے من حیث الامت ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کرنے کی ضرورت تاکہ آپس میں جو ہے اجتماعیت قائم ہو. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جب عمومی طور پر مجموعی طور پر جو ہے بندے نافرمان ہو جاتے ہیں تو اوپر کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ظالم اور مفاد پرست حکمران مسلط کر دیتے ہیں. اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے سزا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ماتحت اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. آج والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری مانتے نہیں ہیں، شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی میں نافرمان ہو گئی ہے. تو اپنے اعمال پہ بھی غور کرے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں یا نہیں. جب انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے تو اللہ پاک ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا کہ دیکھو جس مجلس کے اندر اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کے احکام کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو. اور اگر غلطی سے بیٹھ گئے ہو تو جیسے یاد آئے تو اٹھ جاؤ. البتہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کی سے جو ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دینا یا کسی ضرورت کے تحت ملنا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس وقت مجلس کے اندر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کا تمسکر ہو رہا ہے، تو ان سے کنارہ کشی کا حکم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جو موحد تھے اور جو ہے موحدین کے سردار تھے، اور کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو بناتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہی کو پوچھتے ہیں. ان کے والد بت بنایا کرتے تھے اور بت کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ان کی قوم جو ہے سورج چاند اور ستاروں کی بھی جو ہے عبادت کیا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں دین کی دعوت دینے کا اور سمجھانے کا طریقہ سمجھا دیا، کس طرح حکمت اور بصیرت سے دعوت دی جائے گی. جہاں بتوں کی دعوت کی بات آئی تو وہاں تو غصے کا اظہار ہے کہ بھائی میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایک چیز کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اتنی محتاج ہے، اس کو پھر خدا بنا رہے ہو. لیکن جہاں چاند سورج ستاروں کی بات آئی تو چونکہ یہ چیزیں جو ہے اپنی جسم کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اس طریقے سے سمجھایا کہ کہا کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ ستارے میرے بھی رب ہیں، یہ چاند اور سورج میرے بھی رب ہیں،
تو پھر جب یہ غروب ہوا، غائب ہو گئے، تو اب سمجھائیں کہ دیکھو جو چیزیں غائب ہو جائیں اور اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کی کل کائنات محتاج ہے اور وہ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی وہ ہے جو کہ جو ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، اس سے کوپن نکالتا ہے اور چند ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے پودا بنتا ہے اور پھر جو ہے تناور درخت بن جاتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ پاک ہی جو ہے وہ زندے کو نکالتے ہیں مردے سے اور جو ہے مردے کو نکالتے ہیں زندہ سے۔ کئی مثالیں ہیں، بے جان نطفے سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور انسان سے جو ہے بے جان نطفہ نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے انڈے سے مرغی کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں اور مرغی سے جو ہے انڈا نکلتا ہے۔ اور ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ زندہ سے مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر، کیونکہ مومن کی مثال حدیث میں ذکر کرنے والے کی دی گئی اور جو ہے مردے کی مثال جو ہے وہ غافل شخص سے دی گئی، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں انبیاء کرام نے اس کی مثال بندی ہے، جیسے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، مومن ہیں، اور ان کا بیٹا جو کنعان ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھنے اس کے برعکس ہے، ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے والد جو ہے وہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کافر سے جو ہے مومن کو پیدا فرمایا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، ومستقر ومستودع، تمہارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور ایک مستقل ٹھکانہ ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر ایک یہ کی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، یہ سارے عارضی ٹھکانے ہیں۔ مستقل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنتیوں کا جنت مستقل ٹھکانہ ہے اور دوزخیوں کو دوزخ مستقل ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ جو جنت میں جائے گا وہ اس کا جو ہے دائمی ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ اور اللہ معاف کرے جب جہنم میں چلے گئے تو جو ہے بڑا اگر اس سے ایک طویل عرصے کے بعد نکل بھی جاتا ہو تو پتہ نہیں کتنا طویل عرصے انسان رہے گا، وہ کافر اور مشرک کبھی نکلیں گے بھی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دنیا کے اندر انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم فانی ہیں، اس آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کو دیکھ سکیں۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج میں زیارت ہوئی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کا اعزاز ہے، اور وہ زیارت بھی دنیا میں نہیں ہوئی، وہ آپ دوسرے عالم بالا میں تشریف لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، آپ سے کلام ہوا۔ لیکن اس دنیا کے اندر کسی کو باری تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، البتہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کتنے کروڑ اربوں لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن بآسانی دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے تم اپنے رب کو جو ہے وہ آخرت میں دیکھو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور آخر ان کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے علاوہ جو ہے بتوں کو پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، تو تم جو ہے بلا وجہ ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو۔ یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باطل فرقہ ہے وہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، کسی اور کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو دلائل کی روح سے تو ان کا رد کرنا بالکل ضروری ہے، قرآن نے بھی رد کے بھیجا، لیکن جو ہے ایک تو گالم گلوچ اور جو ہے بد تہذیبی بد زبانی یہ منع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے ان کی توہین کرنا، تنقیص کرنا اور جیسے چڑھانا، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہم جب کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہم حق پہ ہوتے ہیں لیکن اس کا تمسخر اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ منع کیا گیا، کیونکہ اگر ہم جو ہے ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہیں گے تو قرآن کہتا ہے وہ بدلے میں اللہ تعالیٰ کو جو برا بھلا کہیں گے، تو تمہارا ان کو برا بھلا کہنا یا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا سبب بن گیا۔ تو لہٰذا جو دین کے خلاف ہیں، معبودان باطلہ ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، بڑے ہیں، ان کا دلائل کی روح سے ضرور رد کرو، لیکن ان کی تنقیص اور تذلیل اور بلا وجہ تمسخر مذاق اڑانا اس کی ممانعت ہے۔ اس علماء نے ایک اصول نکالا کہ بعض چیزیں اصلاً جائز ہوتی ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ کسی ناجائز جو ہے کام کے سبب بن رہے ہوں تو اس جائز کام سے بچنا بھی جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اس کی مشہور مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بیت اللہ کو دوبارہ منہدم کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرز پہ تعمیر کی تو اس طرز پہ بنا دو، لیکن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر تو ایک جائز نہیں بلکہ مستحب کام ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جو ہے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا تو جو ہے آپ نے اس کو ترک فرما دیا۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کسی چیز کو دین کی بات سکھائی جائے گی تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ اس بات کا مذاق اڑانے لگے، تو دین کی بات کا مذاق اڑانا ایک کفر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ بھئی ایسے شخص کو جو ہے وہ پھر دین کی دعوت مت دو بلکہ اس کے حق میں جو ہے دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ ان احکام کو سمجھنے، ان نکات کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔